سر پہلے تو یہ بتائیے گا اس پورے ماحول میں جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں کیا ایسا ممکن ہے کہ اس کے جو بھی نتائج آئیں اس پر کسی کو کوئی سوال نہ ہو؟ یہ تو بھائی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ الیکشن پر کسی کو سوال نہ ہو. امریکہ میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ اب الیکشن تسلیم کرنے کی روایت نہیں رہی. پاکستان میں تو کبھی بھی روایت نہیں رہی. اور پاکستان میں اگر آپ کا اشارہ ایک ایسی پارٹی کی طرف سے ہے جس نے کبھی الیکشن تسلیم نہیں کی ہے، جس نے پورے 4 سال شور مچانے کے بعد کہ 35 پنچر لگے اور اس کے بعد ایک دن کہا کہ نہیں حامد وہ اصل میں وہ 35 پنچر ایک سیاسی بات تھی. اگر آپ ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ الیکشن جس میں ان کی پارٹی درست طریقے سے حصہ بھی نہیں لے رہی، ان کو انتخابی نشان بھی نہیں ملا اور ان کے ارکان آزاد کے طور پر حصہ لے رہے ہیں اور ان کی ناکامی ان کے چہروں پر نظر آ رہی ہے، اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کچھ عرصے کے بعد یہ نہیں کہیں گے کہ دھاندلی ہوئی تو یہ آپ کی عام خیالی خوش گمانی ہے. تو وہ یقیناً یہ کہیں گے، اس لیے کہ یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، یہ ان کا ماضی ہے، یہ ان کا طرز سیاست ہے. اسی طرح کے کام وہ کرتے ہیں، اسی طرح کی سیاست انہوں نے ماضی میں کی ہے، اسی طریقے سے وہ اپنے آپ کو بلڈ کرتے ہیں اور یہی ان کا طرز سیاست ہے. اچھا عمار صاحب، آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ الیکشن 2024 سے پہلے بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ جیل کے اندر ہیں اور اس سے پہلے میاں صاحب اور ان کی بیٹی جیل سے اب باہر ہیں. سیم سچویشن 2018 والی تقریباً ہے لیکن کردار اور چہرے بدل گئے ہیں. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کیا یہ سیاست دانوں کی نااہلی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں انتقام کا جذبہ ہے یا پھر مکافات عمل ہے؟ بالکل ان میں سے کوئی چیز بھی ان دونوں چیزوں کو نہیں کہا جا سکتا. یہ دونوں چیزیں کمپیریبل ہی نہیں ہیں. 2018 میں جو ہوا وہ ناانصافی میں ہوئی، 2024 میں جو ہو رہا ہے وہ انصاف ہو رہا ہے. لہذا یہ دو چیزیں کمپیریبل نہیں ہیں. 2018 میں ہوا کہ ایک شخص جو تیسری دفعہ وزیر اعظم بنا، اس کو لوگوں نے ووٹ دے کر منتخب کیا، کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیے اور اس کو ایک پاناما جیسے کیس پر اقامے کی بیس پر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی بیس پر نکال کر باہر پھینک دیا گیا. پھر اس کے بعد نیب نے جو دل چاہا کیا. بیٹی کو پھر ان کے اوپر عقوبتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا. بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کیا گیا، ایک میڈیا ٹرائل کیا گیا اور میڈیا کے اوپر بھی ایک ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہوا. وہ شخص جو سچ بولنا چاہا، جس صحافی نے، وہ جاب لیس ہو گیا. اگر اس کی زندگی بچ گئی تو پھر اس کی نوکری گئی. یہ سلسلہ کئی عرصے تک جاری رہا. اس دوران ریاست نے ایک لاڈلے کو گود میں اٹھا لیا جس کی قابلیت بالکل نہیں تھی، جس کی نااہلیت کا سب کو علم تھا، اور اس سے ریاست چلوانے کا فیصلہ کیا. اور تھوڑے کے بعد 3 ساڑھے 3 سال بعد یہ احساس ہوا کہ یہ شخص نہ صرف نااہل ہے، یہ شخص تو بہت ہے، اس شخص کے تو دیگر گناہ بھی بہت. اور وہ وقت تھا جب ملک ڈوبنے والا تھا، ریاست تباہ والی تھی، معیشت سری لنکا بننے والی تھی. اس وقت ریاست نے اچانک انگڑائی لی اور اس وقت انہیں خیال آیا کہ یہ شخص تو بالکل ہمیں بھی تباہ کر دے گا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا سر، چونکہ آپ عوامی نبض کو بھی سمجھتے ہیں، ظاہری بات ہے بہت زیادہ ایکٹیو ہیں تو لوگوں کی ریاکشنز بھی آپ تک عوام کی اسی طرح پہنچتے ہوں گے. اس وقت جو استعارہ بنا ہوا ہے پی ٹی آئی مظلومیت کا نشان ہے، پیپلز پارٹی منشور اور مسلم لیگ نون کارکردگی کے نعرے لگا کر ووٹ لینے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن عوام کا رجحان آپ کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں کسی ایک علاقے کے بارے میں تو بات کر سکتا ہوں، مجموعی طور پر میں بات کرنا مشکل ہو جاتی ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے جلسوں سے بات کر سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جلسے ہو رہے ہیں، وہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں. اس لیے وہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم سیاسی قیدیوں کو چھوڑ دیں گے اور اس طرح کی وہ کیمپین بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ انہیں احساس نہیں ہے، تحریک انصاف کے کارکن کے لیے نظریاتی موت ہے کہ اگر وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گا.
نہیں دے سکتا نا، کیونکہ اس کا عمران خان نے زرداری صاحب کو ہمیشہ گالی دے کر مخاطب کیا ہے، تو اس کے لیے سب سے بڑی موت یہ ہے کہ وہ بلاول بھٹو کو یا پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دے، تو لہذا بلاول بھٹو کی کیمپین ضائع جائے گی۔ مسلم لیگ نون کے جلسے بہت بڑے بڑے ہوئے ہیں، اور سوات میں، مانسیرا میں، ایبٹ آباد میں، فیصل آباد میں، لاہور میں یہ بڑے جلسے ہوئے ہیں، لوگوں کی ایک کثیر تعداد ان کے ساتھ ہے۔ ہاں، اگر ہم گراؤنڈ پہ نہ دیکھیں، ہم سوشل میڈیا دیکھنا شروع کر دیں، ہم ٹویٹر دیکھنا شروع کر دیں، فیس بک دیکھنا شروع کر دیں، اور ہم یوٹیوب دیکھنا شروع کر دیں، تو تحریک انصاف کا مقابلہ کوئی نہیں۔ میری پچھلے دنوں احسن اقبال صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ایک اندازے کے مطابق تحریک انصاف کا ڈیلی بجٹ 6 کروڑ روپیہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ 1 ارب 80 کروڑ روپیہ وہ منتھلی سپینڈ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر۔ یہ تقریباً 24 ارب روپیہ بنتا ہے سال کا۔ انہوں نے کہا کہ اتنا پیسے کوئی پارٹی اور خرچ نہیں کر سکتی، اور اگر ہم حکومت میں آئے ہم تب بھی نہیں خرچ کر سکتے۔ 24 ارب بہت بڑی اماؤنٹ۔ تو یہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں تو تحریک انصاف سے بڑی جماعت کوئی نہیں ہے۔ 50 لوگوں کا جلسہ کرنا ہو، تحریک انصاف نظر نہیں آتی۔ ابھی پچھلے دنوں انہوں نے ریلیاں نکالنے کا اعلان کیا، ٹی وی پہ خبریں چلی کراچی میں پتہ نہیں کیا ہو گیا، کتنے کارکن پکڑے گئے اور یہ وہ۔ میں نے وہاں کے رپورٹر کو فون کیا جو 3 تلوار پہ موجود تھا ہمارے ادارے کا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی 200-300 لوگ تھے۔ بہت شکریہ عمار